کوئی آل سے کٹ جائیں گے، کوئی قرآن سے کٹ جائیں گے، لیکن سنی اللہ کے فضل سے قرآن بھی پڑھے گا اور درود و سلام بھی انشاءاللہ۔ میں بھی خیال کر رہا تھا، جس کو حضور فرمائے علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اس کو تو پھر حق پہنچتا ہے نا کہ وہ حضور کو بھائی کہہ سکے۔ ایک عقیدے کی بات اصل میں عقیدے کی بات اصل میں جس کو حضور فرما دیں علی میرا بھائی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مولا علی کو حضور نے فرمایا، لیکن علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ساری زندگی میں یہ نہیں کہا حضور تو میرے بھائی ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کو نہ ابا کہے گا، نہ بھائی کہے گا، نہ بیٹا کہے گا، وہ یا رسول اللہ کہے گا، وہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ساری زندگی میں حضور کو لالا نے کہا، بھائیا نے کہا، بھائی جی نے کہا، ہمیشہ یا رسول اللہ۔ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھائی نہیں کہہ سکتے، یہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تیرے منہ میں خواب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم سنی لوگ ایسی جذبات میں آ جاتے ہو، جذبات کی بات نہیں ہے، ایمانی غیرت کی بات ہے۔ کوئی اپنے بھائی کا تھوک نہیں چاٹتا، کوئی اپنے بھائی کی کلی کا پانی چہرے پر نہیں ملتا۔ حضور کو اگر بھائی سمجھا ہوتا صحابہ نے تو کبھی حضور کی کلی کا پانی چہروں پر نہ ملتے، انہیں اللہ کا حبیب سمجھا، اللہ کا محبوب سمجھا، اللہ کا پیارا بندہ سمجھا، اور رسول پاک علیہ السلام کے لعاب دہن سے پیار کیا، نبی پاک علیہ السلام کی خاک پاؤں سے پیار کیا۔ یہ کتابہ رضویہ شریف ہے، آقا حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت امام علی رضا اہل بیت اطہار میں، ائمہ اہل بیت میں ایک بڑا معتبر نام ہے حضرت امام علی رضا۔ آپ نیشا پور میں تشریف لے گئے، نیشا پور میں، اور اس دور کے بہت بڑے بڑے محدثین آپ کے ساتھ تھے۔ جب نیشا پور میں پہنچے تو آپ پالکی میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈولی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر پردہ تھا۔ لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ امام علی رضا کی زیارت کریں۔ علماء نے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو زیارت کروائیں اور باہر تشریف لائیں۔ حضرت امام علی رضا نے فرمایا کہ پالکی کے پردے ہٹا دو۔ جب آپ پالکی سے باہر آپ نے قدم رکھا تو جب خون رسول کے چہرے پر نظر پڑی نا، یعنی بیٹا ہو اور وہ بھی امام علی رضا جیسا ہو، نظر پڑی تو پھر برداشت نہیں ہو سکا لوگوں سے، کسی نے اپنا گریبان پھاڑ دیا اور کوئی خاک پر لوٹنے لگا اور دل قابو میں نہ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ والوں کی نشانی یہ ہے انہیں دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ امام علی رضا نکلے، آپ کی زلفیں لٹک رہی تھی، کندھوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ لوگوں نے درخواست کی ہمیں اپنے کریم نانا کی کوئی بات سنائیں، رسول پاک علیہ السلام کی بات سنائیں۔ آپ نے فرمایا، امام علی رضا کہنے لگے مجھے میرے باپ حضرت موسیٰ کاظم نے سنایا، انہیں ان کے باپ امام جعفر صادق نے سنایا، انہیں ان کے باپ حضرت امام محمد حافظ نے سنایا، انہیں ان کے باپ امام زین العابدین نے سنایا، انہیں ان کے باپ حضرت امام حسین نے سنایا، انہیں ان کے باپ مولا علی نے سنایا۔
اور انہوں نے حضرت مولا علی فرماتے ہیں حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، حضرت علی کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے محبوب نے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے میرے بڑے بھائی نے سنایا، عقیدے کی بات سمجھائی حضرت مولا علی نے، فرمایا حدثنی حبیبی، مجھے حدیث بیان کی میرے پیارے محبوب نے، وقرۃ عینی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے حدیث بیان کی۔ حضور فرماتے ہیں حدثنی جبریل، مجھے جبریل نے حدیث بیان کی۔ سمعت رب العزہ، میں نے اللہ رب العزت سے سنا، رب فرماتا ہے یقول، رب فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے۔ کیا ہے؟ قلعہ ہے۔ جس طرح بڑے اونچے قلعے بھی ہوتے ہیں اور بعض قلعوں کی دیواریں اونچی ہوتی ہیں، شاہی قلعہ اس کی دیواریں بہت اونچی ہیں، بعض قلعے جس طرح خیبر قلعہ بہت اونچا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ فمن قال دخل حسنی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں کتنے ہی اہل بیت کے اماموں کے نام آ رہے ہیں، یعنی حضرت امام علی رضا آئے، پھر موسیٰ کاظم آئے، پھر حضرت امام جعفر صادق آئے، امام باقر آئے، امام زین العابدین آئے، حضرت امام علی مقام امام حسین آئے، مولا علی آئے۔ امام احمد بن حنبل نے تو پھر کہہ رہے ہیں دل میں اترنے والا جملہ فرمایا اگر کسی پاگل پر مجنون پر کوئی صاحب نسبت یہ سند پڑھ کے دم کر دے اللہ اس کا جنون ختم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اہل بیت اطہار سے یوں پیار ہونا چاہیے۔ اور میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت کی ہر مسجد میں اذان سے پہلے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا جاتا ہے، حضور کی آل کی بارگاہ میں اور آپ کے اصحاب کی بارگاہ میں درود پیش کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کو اندازہ ہو جاتا ہے، سب کو خبر ہو جاتی ہے نسبت والا آدمی اذان پڑھنے لگا، نسبت والا اذان پڑھنے لگا۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ہوئی وہ بے مثال۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے احترام کا مطلب یہ ہے جو حضور کے سسر ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے، جو رسول اللہ کے داماد ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے، جو رسول اللہ کی ازواج ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے۔ حضور نے فرمایا حوض کوثر کے 4 دروازے، 4، ایک پر ابو بکر، ایک پر عمر، ایک پر عثمان اور ایک پر علی۔ اور فرمایا ابو بکر اس کو پانی نہیں دے گا جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا، اور علی اس کو پانی نہیں دے گا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے شجاعت کے وصف میں بڑا بے مثال بنایا تھا۔ جس طرح صدیق اکبر صداقت میں اپنی مثال آپ ہیں،
فاروق اعظم عدالت میں اپنی مثال آپ ہیں، عثمان ذی النورین حیا میں اپنی مثال آپ ہیں، شجاعت میں مولا علی اپنی مثال آپ ہیں، شجاعت میں مولا علی اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے آپ نے خیبر کے دروازے کو پکڑا، اسے جھنجھوڑا، جب اسے ہلایا تو پورے خیبر کے کلے پر ایسے ہوا جس طرح زلزلہ آیا، جس طرح زلزلہ آیا۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو پتہ چلا مولا علی آپ صرف ولی نہیں ہے بلکہ ولایت کے بادشاہ ہیں، آپ ولایت کے بادشاہ ہیں۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے شہنشاہ ولایت، شہنشاہ ولایت۔ مولا علی ولایت کے تاجدار ہیں، ولایت کے شہنشاہ ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور جملہ بھی عرض کروں، جس کا بیٹا دادا گنج بخش ہو، جس کا بیٹا غوث اعظم ہو، جس کا بیٹا ولایت کی مورے لگاتا ہو، وہ آپ کتنی شان والے، مولا علی خود کتنی بڑی شان والے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے دروازے کو پکڑ کے جھنجھوڑا تو خیبر یوں لگا جس طرح کی جڑوں سے اکھڑ جائے گا۔ آپ نے اس دروازے کو اکھیڑ کر اپنی پشت پر رکھ لیا۔ یہ جو خیبر ہے نا، بہت سارے حضرات نے دیکھا ہوگا، یہ بہت اونچا قلعہ ہے، بہت ہی اونچا ہے، اس پر چڑھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ سے کافی دور ہے، کہہ لیں 100-150 کلومیٹر کے فاصلہ پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس قلعے پر چڑھ کے آپ نے اس کے دروازے کو جھنجھوڑا، ہلایا اور اپنی پشت پر رکھا۔ جب پشت پر رکھا تو یوں کہہ لیں ایک رستہ بن گیا صحابہ کے لیے۔ صحابہ کرام اس دروازے پر چڑھ کے خیبر کے قلعے میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو شاندار فتح عطا فرمائی، شاندار فتح عطا فرمائی۔ تو شجاعت میں، بہادری میں حضرت علی مرتضیٰ کی ٹکر کا بندہ کوئی نہیں، شجاعت میں ان کی ٹکر کا بندہ کوئی نہیں۔ اور ایسے ہی اللہ نے ان کو علم میں بھی بے مثال، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی بے مثال بنایا۔ میں اگر کہوں کہ قرآن کا سب سے بڑا عالم مولا علی ہے تو میں غلط نہیں کروں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کا اپنا ارشاد ہے، فرمایا جمیع العلم فی القرآن لیکن، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ فرمایا تمام علوم قرآن میں لوگوں کی عقلیں عاجز آ گئی کہ وہ قرآن کے علوم کو سمیٹ سکیں۔ آپ کا ایک ارشاد ہے، فرمایا سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ اور پوری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساری بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی بے میں۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں گہری نظر عطا فرمائی، گہری نظر عطا فرمائی۔ مولا علی چلتا پھرتا قرآن ہے، کیا بات ہے۔ اور مولا علی میں ایک وصف جس طرح بھی آپ نے سنا، حضور کو کبھی ساری زندگی میں بھائی نہیں کہا بلکہ قرۃ عینی و حبیبی کہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام پر اپنی نماز وار دی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نیل پر مولا علی نے نماز وار دی۔
مولا علی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہاں ایک جملہ کہہ لیں تبلیغ دین کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، علی علی کرنے والے کے منہ سے بند اور چرس کی بدبو نہیں آنی چاہیے، علی علی کہنے والے کا منہ صفرا ہونا چاہیے، اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، بڑی بڑی لٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ مولا علی نے لٹیں نہیں رکھی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مطابق بال رکھے۔ جب انسان لٹیں رکھ لیتے ہیں نا بہت بڑی بڑی، پھر اس کا غسل نہیں ہوتا۔ مولا علی سے بڑا ولی کوئی نہیں، بناوٹ کے بنے ہوئے بڑے آپ کو ولی مل جائیں گے، مدرے مدرے اور گڑے گڑے، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، مولا علی سے بڑا پہنچا ہوا کوئی نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی نیند پر اپنی نماز کو وارا اور دنیا کو بتایا کہ نماز پڑھو ضرور، لیکن ناز صرف اپنی نماز پر مت کرو، ناز نسبت مصطفیٰ، جو ناز کرنا ہے وہ رسول اللہ کی نسبت پر کرو، نبی پاک علیہ السلام کی نسبت پر ناز ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، صدیق اکبر اپنی جان وار رہے ہیں، اپنی جان وار رہے ہیں، غار میں ڈنگ پر ڈنگ کھائے جا رہے ہیں اور اپنی جان حضور کی ذات پر وار رہے ہیں، اور مولا علی نماز وار رہے ہیں، اور عثمان ذوالنورین وہ ہیں جنہوں نے اپنا طواف وار دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں۔ آپ مکے میں گئے، کافروں نے کہا عثمان آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ طواف کر لیں، زمزم پئیں اور صفا مروہ کی سعی کریں۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے کہا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو رسول اللہ کے بغیر طواف کر لوں؟ حضور کے بغیر میں کبھی طواف نہیں کر سکتا۔ کچھ حضرات نے کہا عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں لگتا عثمان میرے بغیر طواف کر لے، جتنا حضور اعتماد سے کہہ رہے ہیں اتنی ایمانی غیرت کے ساتھ عثمان ذوالنورین بھی وہاں کافروں کا جواب دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے بغیر میں کبھی طواف نہیں کر سکتا۔ ہر نیکی حضور کی نسبت سے ہے۔ قرآن ملا حضور کی وجہ سے، رمضان ملا حضور کی وجہ سے، کعبہ ملا حضور کی وجہ سے، باقی ساری عبادتیں بعد میں، حضور سب سے پہلے، حضور سب سے پہلے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، عمریں ختم ہو جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نوازا ہے بے حساب نوازا۔ آج اعتکاف شروع ہو رہا ہے، حدیث آپ کے علم میں ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 10 دن مسجد میں گزارے اعتکاف میں، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب۔ جسے اللہ فرصت دے اسے کوشش کرنی چاہیے، جہاں بھی بیٹھیں، اور جو لوگ یہاں بیٹھنا چاہیں عصر کی نماز یہاں پڑھیں۔ اور تیسرا پیغام آپ کے لیے، مسجد کی تعمیر میں دیکھیں رمضان المبارک ہے، دریا بہ رہے ہیں رحمت کے، اللہ تعالیٰ کسی کو کم نہیں دیتا، رب کریم بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو نعمان صاحب کو اللہ جزا دے، جزاک اللہ، بہت دن رات محنت کر رہے ہیں، اور کل عمرہ شریف کے لیے بھی قربانی کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سفر کی آسانی فرمائے۔ تو یہ کام صرف لاکھوں کا نہیں ہے، یہ کروڑوں کا کام ہے۔ بعض مرتبہ انسان نہیں لایا ہوتا، لیکن رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے، اس میں آپ ذہن رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ یعنی صرف سریہ آپ دیکھیں تو وہ تھوڑی سی جگہ پر کہہ رہے ہیں فرش ڈالنا ہے، دیواریں ڈالنی ہے، تو ٹنوں میں بات کریں تو پھر بات بنتی ہے۔ تو اس لیے
جو حضرات جامعہ میں آتے رہتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کام ہو رہا ہے، اور میں نے شاید ایک موقع پر آپ کو بتایا کہ میں نے رمضان المبارک میں ایک موقع پر خواب میں دیکھا، عصر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی کے میناروں کا سایہ جامعہ کے اوپر پڑ رہا، اور حضور انسان سوئے تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے اور دل کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یوں کر کے جب میں نے کرم نوازی دیکھی تو میرے دل میں اور زیادہ احترام بڑھ گیا جامعہ کے لیے۔ ویسے بھی ہم دن رات نوکری دے رہے ہیں، لیکن اور زیادہ دل میں عقیدت پیدا ہوئی کہ یہ جامعہ رسول پاک علیہ السلام کی نگاہ میں ہے، اور فیض عالم کی نگاہ میں تو یقیناً ہے، فیض عالم کی نگاہ میں تو یقیناً ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں پاک لوگوں کے ساتھ پیار کرنے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یادگار بنائے۔